بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن شہر اشرف نے کثیر بن عامر سے روایت کی ہے کہ ایک روز مکے میں ابطحہ کی جانب سے ایک سوار آیا جس کے پیچھے 17 اونٹ تھے جن پر ریشمی کپڑے لدے ہوئے تھے اور ہر اونٹ پر ایک غلام حبشی سوار تھا۔ وہ سوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اسے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ ان اونٹوں اور غلاموں کو ان کے حوالے کر دوں۔ یہ سن کر قریش نے ابو جہل کی جانب اشارہ کیا اور کہا جس کو تم تلاش کر رہے ہو معاذ اللہ وہ ہیں۔ وہ ابو جہل کے پاس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف اس کو بتائے گئے تھے اس میں اس نے نہ پائے تو کہا تم وہ نہیں ہو جس کو میں تلاش کر رہا ہوں، اور مکے میں گھومنے لگا یہاں تک کہ حضرت کے پاس پہنچ گیا اور ان اوصاف کے ذریعے حضرت کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ناجی ابن منذر ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ 17 اونٹ کہاں ہیں جن میں سے ہر ایک پر غلامی حبشی سوار ہیں اور سب ریشمی کپڑے پہنے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام بتایا۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ سب حاضر ہیں، میں ان کو پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا تمام مال میرے حوالے کرو، میں محمد ہوں۔ اس نے سب اونٹ اور مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا تو ابو جہل چلایا کہ اے آل غالب، اگر محمد کے مقابلے میں میری مدد نہ کرو گے تو میں تلوار سے اپنا پیٹ پھاڑ لوں گا اور مر جاؤں گا۔ تمام مال کعبے کا ہے اور محمد چاہتے ہیں کہ خود پر تصرف کریں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی اور مکے کی گلی گلی میں گھومتا رہا یہاں تک کہ اس کے ساتھ کئی ہزار اشخاص جمع ہو گئے۔ جب بنی ہاشم کو یہ خبر معلوم ہوئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام تمام اولاد عبد المطلب علیہ السلام کو لے کر سوار ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس گئے اور پوچھا تم لوگ محمد سے کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا تمہارے برادر زادے نے ہم لوگوں کے ساتھ بڑی خیانت کی ہے۔ اس میں سے ایک خیانت یہ ہے کہ کچھ مال لوگ کعبے کے لیے لائے تھے، اس لڑکے نے لوگوں کو معاذ اللہ فریب دے کر اپنے دین میں شامل کر لیا، تمام مال ان سے لے لیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، جا کر محمد سے حقیقت حال معلوم کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور تمام معذرت دریافت کیا۔ حضرت نے بیان کیا
اور فرمایا کہ میں ان ہدیوں کو اس کے پاس لے چلتا ہوں. میں اور وہ دونوں اونٹوں سے دریافت کریں گے جس کے بارے میں وہ اونٹ کہہ دیں گے اور گواہی دے دیں گے. یہ مال پھر اسی کا ہوگا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو جہل کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا اور کہا محمد نے تمہارے ساتھ انصاف کیا اور کہا ہے کہ کل صبح سورج نکلنے کے وقت تم لوگ مسجد میں جمع ہو اور اونٹوں کو تمام مال سمیت حاضر کیا جائے گا. اونٹ جس کی گواہی دیں گے وہ سب لے لے. یہ سن کر وہ سب لوگ واپس چلے گئے. دوسرے دن ابو جہل ملعون کعبے کے پاس آیا اور حبل کو سجدہ کیا اور سر اٹھا کر پورا حال اس سے بیان کیا اور کہا اے حبل ایسا کر دے کہ اونٹ مجھ سے ہم کلام ہو اور میرے واسطے گواہی دیں اور محمد مجھ کو ملامت نہ کرے. میں تجھ کو 40 سال سے پوچھ رہا ہوں اور اب تک تجھ سے کوئی حاجت میں نے طلب نہیں کی ہے. اگر آج تو میری یہ حاجت پوری کر دے گا تو میں تیرے لیے سفید موتی کا قبا بنوا دوں گا. اسی اثنا میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور اونٹ ماں سامان کے لائے گئے. ابو جہل سے کہا کہ تو اونٹوں سے سوال کر. اس نے ہر چند کوشش کی مگر کسی اونٹ نے جواب نہ دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں سے دریافت کیا. وہ بحکم خدا گویا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی اور بیان کیا کہ یہ تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. حضرت نے پھر ابو جہل سے کہا کہ پھر دوبارہ تو ان سے دریافت کر. اس نے اونٹوں سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں سے پوچھا. پھر سب نے گواہی دی. اسی طرح 7 مرتبہ ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال لے لیا اور ابو جہل ذلیل و رسوا ہو کر چلا گیا. اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار.